الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا. شمع رسالت کے پروانوں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں مسلسل آپ نے کئی بیانات بھی سماعت فرمائے ہیں، نعت پاک کی بہت ساری محفلیں بھی آپ نے اٹینڈ کی ہوں گی، اس میں شرکت کی ہوگی. یہاں ہمارے مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں شب عید میلاد النبی میں 12ویں شب میں عشاء کی نماز سے لے کے صبح صادق تک مسلسل نعتیہ مقابلہ چلتا رہا. اس میں بہت سارے آپ میں سے شریک رہے ہوں گے، بہت نہیں بھی رہے ہوں گے کیونکہ آپ کے علاقے میں محفل میلاد چلتی رہی ہوگی، لیکن ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا لوگوں نے کیا، اور اس کی برکتیں سال بھر ہم لیتے رہیں گے انشاءاللہ. آج میری گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تفہیم پر ہوگی انشاءاللہ. تفہیم، سمجھانا، کسی بات کو کیسے سمجھایا جائے. اس لیے میں بالکل آہستہ گفتگو کروں گا، اور کوئی بھی شور شرابہ نہ آپ کریں گے نہ میں کروں گا. اس کو انگلش میں اگر یوں سمجھنا ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ the way of explanation of حضور صلی اللہ علیہ وسلم. how حضور صلی اللہ علیہ وسلم used to explain. اور اس کو پہلے یوں سمجھیں کہ یہ جو وے آف ایکسپلینیشن ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک حصہ ہے. کیونکہ ہم میلاد منا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری جو ہوئی، اللہ نے جو حضور کو بھیجا یا حضور تشریف لائے، تو کیوں اللہ نے بھیجا، اس کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا. تو ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کے بھیجا گیا. اب معلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علم سکھانے والا، جس کو ہم انگلش میں اگر یہ کہیں کہ indeed I have been sent as an educator. میں یہاں لفظ ٹیچر نہیں لاتا ہوں، حالانکہ ٹیچر بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، مگر ٹیچر اور ایجوکیٹر میں ایک تھوڑا ڈفرنس ہوتا ہے، بلکہ کافی ڈفرنس ہے. وہ آپ میری گفتگو جب آگے بڑھے گی تو شاید سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھیں گے انشاءاللہ. Indeed I have been sent as an educator. میں معلم بنا کے بھیجا گیا. اور دوسری وجہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کروں.
انہیں تمہیں اچھے اخلاق ایسے سکھا دوں کہ تم کو ایک کمپلیٹ انسان بنا دوں، ایک اچھا انسان تم کو بنا دوں۔ اور اچھا انسان وہی ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ ایک جملہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا، میں نے بیان کیا تھا کہ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتے ہیں، لیکن اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ اور اسی لیے جب رشتہ ڈھونڈنے کی باری آتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگ حسب و نسب دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ لوگ حسن دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ اور تیسرے کیا دیکھتے ہیں؟ جی، دولت دیکھتے ہیں۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ تم دینداری دیکھنا، تقوی دیکھنا، پرہیزگاری دیکھنا، اور جس کے پاس دینداری ہوگی اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک بار اور بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ دیندار ہونا اور عبادت گزار ہونا، اس میں بھی ایک باریک لائن ہے۔ عبادت گزار ہونا، جس سے نماز کا پابند ہے، عبادت گزار ہے، لیکن مسجد سے باہر نکلا اور گالی دے رہا ہے تو دیندار نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ سمجھو آپ تھوڑا، آپ اب اس پر دھیان دو، میں جو بات کر رہا ہوں اس پر دھیان دو۔ عبادت گزار ہے کیونکہ نماز بھی پڑھتا ہے پابندی سے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کر چکا ہے، عبادتیں سب کر رہا ہے، مگر اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو وہ دینداری اس میں نظر نہیں آتی، عبادت گزاری نظر آتی ہے۔ یہ دونوں کا فرق سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یہ بے دینی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شاید نمازی پڑھی جا رہی ہے، مسجدیں ہیں بھری ہوئی، اکثر جگہوں پر، بمبئی میں تو خاص طور سے مسجدیں کافی بھری ہوئی ہوتی ہیں، پاپولیشن بھی ہے، مگر پھر سڑکوں پر وہ نماز کا اثر نظر نہیں آتا، وہاں تو ابے توبے سب چلتا رہتا ہے۔ تو وہ دینداری ہمارے اندر آئی نہیں، وہ جب تک یہاں سے باہر نہیں نکلے گی اس وقت تک مسلمان ترقی نہیں کر سکے گا۔ ہمارے استاد مرحوم مولانا عبدالقادر کھتری صاحب اکثر فرماتے تھے، اور انہوں نے اپنی مسجد میں لکھ کے رکھا تھا، جو آج بھی ان کی مسجد میں لکھا ہوا ہوگا سارنگ اسٹریٹ پر حساری محلہ میں، کہ کسی کی دینداری کو دیکھنا ہو تو مسجد میں مت دیکھو، بازار میں دیکھو۔ مسجد میں آ کر تو چور بھی مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ اکبر بولتا ہے، مسجد میں آ کر تو چور بھی اللہ اکبر کہتا ہے، لیکن بازار میں جا کے کیا کرتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ دیندار ہے یا نہیں ہے۔ بہت باریک چیز ہے۔ تو اخلاق جو ہیں، گفتگو اسی کا ایک حصہ ہے، اخلاق کا حصہ ہے۔ گفتگو کیسے کرتا ہے اس سے اخلاق معلوم پڑتے ہیں، اور جب گفتگو کرے گا اور اخلاق اچھے ہوں گے تو اس کا سمجھانے کا انداز بھی اچھا ہوگا، وہ سمجھائے گا بھی اچھی طریقے سے۔ اس آیت کے ضمن میں جو باتیں میں نے عرض کی، ایک آیت جو اور بھی ہے جو سورۃ القلم میں ہے، اس کا ایک حصہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ یہ ترجمہ کنز الایمان ہے۔ اس کو اپنے انداز میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں کہ بے شک آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں، آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ بے شک تو بڑے عظمت والے ادب تہذیب پر ہے، کہ ایک حلم و صبر کیا، تیری جو خصلت ہے اس درجہ عظیم و باشوکت ہے کہ اخلاق عاقلان جہان، دنیا بھر کے جتنے عقل مند لوگ ہیں ان سب کو جمع کر دیا جائے، ان کے اخلاق کو جمع کیا جائے تو وہ مجتمع ہو کر ان کی ایک قلیل مقدار کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ایک قلیل مقدار کو بھی پوری دنیا کے جتنے بھی با اخلاق لوگ ہیں سب کا اخلاق جمع کر لیا جائے، سب کے اخلاق جمع کر لیے جائیں، تبھی حضور کے اخلاق کے ایک ذرے کو بھی وہ نہیں پہنچتے ہیں۔ میں سمجھانے کے انداز پر
آگے آؤں گا۔ انہی اخلاق کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ سورہ آل عمران میں آیت ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رسپانس درود شریف کے ذریعے آنا چاہیے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ ہم لوگ آپس میں کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ میرے جیسا کڑک آدمی دکھے گا نہیں، تم کو کوئی ملے گا نہیں، میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ہماری گفتگو یہ ہوتی ہے۔ حق تو حضور کو تھا کہنے کا، میں تو کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہوں، یہ حق تھا نا حضور کو کہنے کا۔ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنی گفتگو میں ایسا نہیں کہا نا، اس انداز میں تو نہیں کہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کتنی اللہ کی مہربانی ہے کہ تم ان کے لیے کیا ہو، نرم دل ہو۔ بولو کیا ہو، نرم دل ہو۔ اگر آگے اللہ نے فرمایا اگر آپ ترش مزاج ہوتے، اگر آپ کا مزاج کڑوا ہوتا، سخت دل ہوتے، تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ جو لوگ آپ کے پاس جمے رہتے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ آپ نرم دل ہیں۔ اب یہاں نرمی کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت نہیں ہوتے، لیکن زبان تو ہوتی ہے، اور جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو دانت گر جاتے ہیں، پھر بھی زبان رہتی ہے، اور مرتا ہے تو بھی زبان ساتھ میں جاتی ہے۔ کبھی کبھی 32 کے 32 گر جاتے ہیں مرنے سے پہلے دانت، لیکن زبان گرتی ہے نہیں۔ تو عقل والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دانت لیٹ آتے ہیں اس لیے کہ اس میں سختی ہے، دانت دیری سے آتے ہیں اس لیے کہ ان میں، اور جلدی گر جاتے ہیں اس لیے کہ ان میں سختی ہے، لیکن زبان میں نرمی ہے تو وہ جلدی آتی ہے اور کبھی چھوڑتی بھی نہیں ہے ساتھ۔ تو نرمی ہمیشہ ساتھ دیتی ہے، سختی ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی۔ اچھا پھر آپ دیکھیں دانتوں کے بیچ میں زبان کو رکھا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے کرتے ہم اپنے ہی دانتوں سے اپنی زبان کو چبا دیتے ہیں۔ ایسا ہو جاتا ہے اپنا کبھی کوئی، ارے کیا ہوا، ارے زبان چب گئی، لیکن اس کے باوجود بھی دونوں کا ساتھ زندگی بھر باقی رہتا ہے۔ وہ کبھی ایک دوسرے کو چھوڑتے ہیں؟ زبان یہ نہیں کہتی کہ تو اکثر مجھے چباتا رہتا ہے، میں یہاں سے چھوڑ کے چلی جاؤں گا، ایسا کبھی کہا زبان نے؟ نہیں، بلکہ وہی زبان الفاظ کے تلفظ کو ادا کرنے میں انسان کی مدد کرتی ہے، وہ دانتوں کی مدد کرتی ہے۔ اب جو لوگ تجوید سیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سرا زبان اور دانتوں کی نوک لگے گی تو کون سا حرف ادا ہوگا، اور زبان تالو میں لگے گی تو کون سا حرف ادا ہوگا، اور جاڑوں کی کروٹ میں لگے گی تو کون سا حرف ادا ہوگا۔ یا اگر ہمارے مکاتب سے آپ جڑ جائیں گے تو قرآن کے ان حروف کی تجوید کو سمجھیں گے کہ حروف کس طریقے سے ادا ہوتے ہیں، تو یہ دونوں کا تعلق، یہ دونوں کا رشتہ زندگی بھر قائم رہتا ہے، اور اگر نقلی دانت لگاؤ تو بھی قائم رہتا ہے۔ زبان یہ نہیں کہتی کہ یہ دانت نقلی ہے اس لیے میں حرف ادا نہیں کروں گی، یہ دونوں کا تعلق بہت بڑا ہے۔ تو دوسرا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد بیان فرمایا کہ میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کروں، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے درجات مکمل کرنے، اچھے اعمال کے کمالات پورے کرنے کے لیے مجھ کو بھیجا، اخلاق کے درجات کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا اور اچھے اعمال کے کمالات کو پورا کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے کوشچن کیا، کاؤنٹر کوشچن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کیا کیوں نہیں، قرآن تو پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا حضور کا خلق تو قرآن ہی تو ہے، آپ کا خلق، آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ قرآن ہی تو ہیں۔ اب آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام
محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے. حلم، عفو، رحم، کرم، عدل، انصاف، جود، سخا، ایثار، قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفاء عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملنساری، مساوات، غمخواری، سادگی، بے تکلفی، تواضع، انکساری، حیاداری، ان سب کی اتنی بلند منزلوں پر آپ فائز و سرفراز ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے صرف ایک جملے میں اس کا پورا نقشہ کھینچ دیا اور ارشاد فرماتے ہیں کان خلقہ القرآن، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا عمل یہی آپ کے اخلاق ہیں. سبحان اللہ. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تمام اخلاقی اچھائیوں کا جامع ہے. اب اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کو معجزے دیے لیکن حضور کو سراپا معجزہ بنا دیا. حضور کی ذات ہی معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، عصا دیا، ید بیضا دیا. آپ کو میں بتاؤں، آپ کو خوشی ہوگی کہ ابھی ہم لوگ ترکی گئے تھے تو وہاں کے میوزیم میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. ہم نے اس کی زیارت کی. وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائے. سنو جناب موسیٰ، ہم نے دیکھا عصائے موسیٰ. سبحان اللہ. تو ان کو معجزہ دیا، دوسرے انبیاء کو بھی معجزے دیے، حضور کو سراپا معجزہ بنا دیا. اب کیسے عطا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح علیہ السلام کا شکر، ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص، اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کی سچائی، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کا صبر، داؤد علیہ السلام کا عذر، سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی، اور ان کے علاوہ تمام انبیاء کرام کے اخلاق عطا فرمائے. اور یہ وہ مقام ہے کہ صرف حضور کے سوا اور کسی کو نہیں عطا فرمایا گیا. اب اتنے اونچے مرتبے پر جب کوئی انسان پہنچتا ہے، اتنے اونچے مرتبے پر، تو وہ زمین سے کتنا اونچا چلتا ہے. تھوڑا سا پروموشن ہو جائے، ٹیچر سے اگر پرنسپل بن جائے تو پھر کیبن کا دروازہ نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن. بچے جانے سے ڈرتے ہیں کہ ابھی سر کے کیبن میں جاؤں کہ نہیں جاؤں. یہ اسے ہوتا ہے کیوں؟ ٹیچر تھے، ابھی کیا بن گئے؟ پرنسپل بن گئے. لیکن یہ حبیب کبریا امام الانبیاء، سبحان اللہ، ان کی بارگاہ میں کوئی غریب کبھی بھی آنا چاہتا تھا تو آ جاتا تھا، اور اس کو بھی ایسے سمجھاتے تھے کہ کوئی ٹیچر اچھے سے اچھا نہیں سمجھا سکتا تھا. یہ آپ کا انداز گفتگو تھا. ایسے رسول کے ہم امتی ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا. اب اس نبی کے ہم امتی ہیں. ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہم خود غور کریں اس پر. ہماری گفتگو کا انداز کیسا، ہمارے سمجھانے کا انداز کیسا. یہ صرف میں تمہید ابھی باندھ رہا ہوں. میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ میں جو میں نے ٹاپک لیا ہے اس پر کما حقہ میں آ کر کے آپ کے پاس گفتگو کر سکوں. ایک نقطہ آپ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، ایک ہے علم اور دوسرا ہے عمل. دونوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ کا اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. یہ آپ کا علم ہے. اللہ فرما رہا ہے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. آپ کو وہ بولو سب کچھ سکھا دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وہ آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو یہ نہیں معلوم، حضور کو وہ نہیں معلوم. اب اللہ فرماتا ہے سب کچھ دے دیا، سب کچھ سکھا دیا. اب بتاؤ ہم ان کی مانیں یا قرآن کی مانیں؟
آپ کو ہم نے وہ ریپیٹ کرو اس کو، وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے، یہ آپ کا علم ہوا۔ اور عمل کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً تم عظیم اخلاق پر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم اور عمل دونوں اعتبار سے کامل اور جامع ہے، کہیں بھی کوئی کمی نہیں رہی۔ حضرت حسان نے یہی تو کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ گویا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسے آپ خود پیدا ہونا چاہتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے گئے۔ اب اس کے تعلق سے واقعات بیان کیے جائیں تو بہت سارے بے شمار واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں، مگر گفتگو کے تعلق سے اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اب دیکھیے کان خلقہ القرآن، حضور کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اب حضور سمجھاتے کیسے تھے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا قرآن کیا بتاتا ہے سمجھانے کے بارے میں، بالکل ایگزیکٹلی حضور ویسے ہی سمجھاتے تھے۔ تو اگر قرآن پاک کی ان آیتوں کا ہم مطالعہ کریں جو گفتگو کے آداب سکھاتی ہیں تو ان کو ہم تقریباً 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایسی آیتوں کو جو گفتگو کے آداب سکھاتی ہیں۔ کچھ آیات اخوت سے، برادری سے، بھائی چارگی سے مخصوص ہیں کہ بھائی بھائی بن کے رہو، گفتگو کیسے کرو؟ بھائی کی طرح سے کرو۔ کچھ آیات تواضع سے اور تکبر سے پرہیز کرنے کا حکم دیتی ہے، جب آپ گفتگو کرو تو تکبر کے ساتھ بات مت کرو۔ یہی انداز تفہیم حضور کا تھا۔ حضور کی نگاہیں کبھی ایسی نہیں ہوتی تھیں، ایسی ہوتی تھی ہمیشہ نیچی نگاہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ نگاہیں اس طرح سے جھکی ہوئی ہوتی، تکبر مت کیا۔ کچھ آیتیں یہ بتاتی ہیں، کچھ آیات میں صبر اور عفو درگوش کا ذکر ہے کہ صبر سے گفتگو کرو، معافی کی گفتگو کرو، نرم خوئی سے گفتگو کرو، آرام سے گفتگو کرو، سکون سے گفتگو کرو۔ اور کچھ آیتیں کہتی ہیں کہ گفتگو کرو تو تہمت مت لگاؤ، افتراء مت لگاؤ، کسی پہ جھوٹا الزام مت لگاؤ۔ کچھ آیتیں کہتی ہیں کہ سرگوشی میں بات مت کرو، بات کرنی ہو تو کلیئر کرو، محفل میں بیٹھ کر کسی کے کان میں مت بولو، ورنہ آپ سمجھانا کچھ چاہیں گے، وہ سمجھے گا کچھ، وہ سمجھے گا کہ یہ میرے ہی بارے میں بولا جا رہا ہے۔ تو گفتگو کا یہ طریقہ، یہ سمجھانے کا انداز صحیح نہیں ہے۔ جب محفل میں بولو گے تو سب کے سامنے بولو، سب کو سنائی دے، اس طریقے سے بولو۔ کچھ آیتوں میں جدال احسن کی تعلیم دی گئی کہ اگر بحث بھی کرنی ہے کسی سے تو وہ بھی احسن طریقے سے کرو، بھونڈی حرکت مت کرو، پرسنل اٹیک کسی پر مت کرو، اور پھر برہان اور دلیل کے ساتھ بات کرو۔ گفتگو کرو تو دلیل کے ساتھ کرو، حق کا ساتھ دینے والی بات کرو، شجاعت سے بات کرو، اور مد مقابل کی بات جو ہے وہ غور سے سن کر گفتگو کرو۔ اسی طرح کچھ آیتیں کہتی ہیں کہ ظن، گمان سے پرہیز کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں، ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، کبھی کچھ گمان گناہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی کے بارے میں کچھ سوچ لیتے ہیں اور وہ ویسا نہیں ہوتا تو آپ کا وہ سوچنا ہی گناہ ہو جاتا ہے، تو آپ نے بغیر تحقیق کے ایسا کیا کیوں؟ اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں تعصب اور غصے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ آدمی جب گفتگو کرتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور غصے میں ہوگا تو سمجھا نہیں سکے گا، پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ تو اپنی ہی بات زور زور سے بولے گا، وہ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح انداز گفتگو میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ارشاد فرماتے ہیں اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔
اب سمجھانے کے انداز میں مختصر وقت ہو رہا ہے، میں ایک بات ایک سمجھا دوں آپ کو. سمجھانے کے انداز میں ایک بہت اہم فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ بول کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. اے ایمان والو، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو اس گفتگو کا اثر زیادہ ہوتا ہے جو عمل کر کے دکھائی جائے. اور پوری زندگی اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم کو سمجھائی ہیں سب پر خود عمل کر کے دکھایا ہے. کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی حضور نے ہم کو کر کے نہیں دکھائی ہو. تو تفہیم میں سب سے امپورٹنٹ جو بات ہوتی ہے وہ ہے کہ آپ کا عمل کیسا ہے. جیسے آپ استاد ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو کثرت مطالعہ کی تعلیم دیتے ہیں، ان سے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ریڈنگ کیجئے، بہت کتابوں کو پڑھا کیجئے، لیکن آپ ایک بھی کتاب کو ٹچ نہیں کرتے ہیں، تو آپ کی بات کا ایفیکٹ نہیں ہوگا. وہ آپ کو کتاب پڑھتے ہوئے دیکھتا نہیں ہے، صرف بک بک کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ پڑھو، اے بیٹے پڑھو. کلاس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ جو موبائل دیکھ رہے ہیں ان سے کہتے ہیں پڑھو، تو پھر وہ بھی موبائل ہی دیکھے گا نا، وہ نہیں پڑھے گا. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ایک صحابی آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور ان سے نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا کہ حضور اس نماز کا وقت کب سے کب تک ہے. اب یہ موسم چل رہا ہے، موسم میں نماز کے اوقات تبدیل ہوتے رہتے ہیں نا، کبھی غروب جلدی ہو جاتا ہے، کبھی طلوع جلدی ہو جاتا ہے، کبھی طلوع دیر سے ہوتا ہے، ظہر کا وقت کبھی جلدی ختم ہوتا ہے. سب یہ ہے معاملہ. اور اس زمانے میں ایپس تو تھے نہیں کہ آپ کوئی کہہ دیتا ان سے کہ بھی یہ ڈاؤن لوڈ کر لو تو آپ کو ٹائم معلوم ہو جائے گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، تعلیم پوچھا انہوں نے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، ان کے جواب میں زبان سے کچھ نہیں فرمایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جلدی تشریف لائے اور وہ نماز حضور نے جلدی پڑھا دی. پھر دوسرے دن حضور دیر سے تشریف لائے اور وہ نماز حضور نے آخری وقت میں پڑھائی. اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ نماز کے اوقات کے بارے میں جو مجھ سے پوچھنے والا شخص تھا وہ کہاں ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو سوال آپ سے پوچھنے کے لیے آئے اس کو آپ پہچانتے ہوں تو آپ جواب دیں. یہ بھی انداز گفتگو ہے، تفہیم کا انداز ہے. ہم تو کہتے ہیں میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، ہے کون وہ پوچھنے والا، پہلے نام تو بتائے. حضور نے ان کا نام نہیں پوچھا، پوچھے وہ کہاں ہیں. اللہ اکبر، کیا اخلاق ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. ہم لوگ کتنے اکڑ میں ہوتے ہیں کہ پہلے نام نہیں بتاتا اور ڈائریکٹ سوال پوچھتا ہے. تو آپ کو اس کے نام سے کیا لینا دینا ہے، اس نے جو آپ سے پوچھا ہے بس آپ اس پر توجہ دیجئے نا بس. تو وہ حاضر ہوئے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں نے 2 دن 2 الگ الگ وقتوں میں نماز پڑھائی. پہلے دن اول وقت میں پڑھائی اور دوسرے دن آخری وقت میں پڑھائی. ان دونوں کے بیچ کا وقت جو ہے یہ اس نماز کا وقت ہے. سبحان اللہ، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تفہیم تھا. یعنی پریکٹیکلی کر کے دکھانا. یہ ہمارے یہاں پریکٹیکل کے پیریڈز الگ، تھیوری کے پیریڈز الگ، یہ بعد میں سلسلہ شروع ہوا ہوگا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں عمل کر کے دکھانے کا سلسلہ سمجھانے کے لیے 1400 برس سے چل رہا ہے. اور ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اگر کچھ سمجھانا چاہتے ہیں انداز تفہیم ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم خالی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ بچے سے کہیں بیٹا نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، نماز اس وقت میں پڑھی جاتی ہے، مسجد میں جانے سے پہلے ایسے کیا جاتا ہے. یہ انداز تفہیم ہے. اس کے بہت سارے پہلو ہیں لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.